أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کے وقت کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، ایکی کی اور بیکی کی. ایک کی سنکھیا بیکی سنکھیا بولتے ہیں. طاق عدد 3 5 7 2 4 6. اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. کیا ان قسموں میں قسم نہیں ہے، سبق نہیں ہے کسی عقل مند کے لیے؟ یہ سورہ فجر ہے، مکہ میں اتری ہے سورت. ہمارے جو مصحف ہے قرآن، اس کی ترتیب میں یہ 79 نمبر پر ہے، 90 میں ایک کم پر. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو اتاری نازل فرمائی اس کے اعتبار سے 10ویں نمبر کی سورت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اس کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں ایک صورت ہے یہ. اس میں کل 30 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. ابھی جو تلاوت کی گئی وہ کل 5 آیتیں پڑھی گئی اور 5 آیتوں کا مختصر ترجمہ بھی ہم نے پیش کیا. سب سے پہلے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی. یہ پہلے بھی بارہا بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کہنے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے عرف میں اور جس سماج اور معاشرے میں قرآن اترا تھا وہاں بات چیت میں بات کی اہمیت کے لیے قسم کا استعمال کیا جاتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اسلوب کو باقی رکھتے ہوئے، طریقے کو باقی رکھتے ہوئے، تاکہ ہم بھی سمجھیں، چونکہ مقصود تو سمجھنا ہے. تو جب اس زبان میں بات کی جائے گی جس زبان میں لوگ سمجھتے تھے تو اس میں آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کل 1 2 3 4 5 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. ایک تو صبح کے وقت کی کھا رہا ہے، والفجر. اب فجر سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے کہا کہ فجر کا وقت، بعض نے کہا کہ نماز فجر، اور بعض نے کہا کہ محرم کے مہینے کی پہلے دن کی فجر، کسی بھی دن کی فجر ہو. تو یہ جو صبح کا وقت ہے یہ بہت اہم وقت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ رات کے بعد جب صبح آتی ہے تو ہر چیز میں نئی زندگی ہوتی ہے. ہر چیز میں، جانداروں میں، پیڑ پودوں میں، چھوٹی بڑی ہر مخلوق میں ایک نئی تازگی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں جو کام نیک ہوتے دن میں لوگ کرتے. دنیا کا اکثر آرتھک جو نظام ہے، معاشی نظام ہے، اس کا اکثر مدار دن کے کاموں پر ہے. اور اس میں بھی بہت ترقی یافتہ جو ممالک ہے ان کے وہاں صبح کا جو وقت ہے اس کی بہت اہمیت ہے.
تو یہ نئی زندگی ملتی ہے ہر ایک کو، ہر چیز میں۔ اس لیے اسلام میں ہم سب کے اوپر فجر کی نماز فرض کی گئی۔ حالانکہ یہ سورت مکہ میں اتر رہی ہے اور مکہ کے شروع کے زمانے میں، اور ابھی نمازیں آئی، لیکن کسی چیز کا حکم دینے سے پہلے اسلام نے اس کا ماحول بنایا ہے، ذہن سازی کی ہے، دل و دماغ سے انسان کو تیار کیا ہے۔ تو اب دیکھیں گے قرآن میں پیچھے کی جتنی صورتیں پڑھی، کئی صورتوں میں صبح کے وقت کی قسم کھائی گئی تاکہ امت کے دلوں میں صبح کے وقت کی اہمیت پیدا ہو۔ تو فی نفسی ہی صبح کے وقت کی بھی ایک خاصیت ہے، اور اس کے ساتھ پھر فجر مل جاوے تو پھر سونے پر سہاگا۔ چنانچہ حدیثوں میں آپ نے بھی بارہا سنا ہے، ہم بھی پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ اسلام کا۔ اور جو آدمی فجر بغیر پڑھے اپنے کاروبار پر جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ اب آپ کہیں گے جھنڈا کسی کو دکھتا نہیں، بلکہ فجر پڑھنے جاتا ہے اس کے بھی ہاتھ میں، اس کو نہیں لگتا کہ میرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بات کہنے کا طریقہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تیری صبح اسلامی کاموں سے ہوئی ہے، تجھے اور بھی اسلام کے کاموں کی توفیق ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا، تیری صبح اچھی نہیں ہوئی ہے اس لیے اور کاموں میں بھی دقت ہوگی، جو کام ہوں گے وہ دوسرے طریقے والے ہوں گے، شیطانی کام نکلیں گے میرے آپ کے بدن سے۔ تو ایک حدیث۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ صبح میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ کیا تقسیم ہوتا ہے؟ رزق۔ اس لیے بہت سارے لوگ مذاق میں بات کہتے ہیں لیکن بات صحیح کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عادت یہ کہ اللہ جب تقسیم کرتے ہیں تو چائنی لے کے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ چلنی۔ تو چلنی میں اپنا کچھ لے گئے تو کتنا سارا رہ گیا، اندر ہے نا، پانی ڈالے تو پورا پانی بھر جائے گا، نہ بھر جائے گا۔ اس لیے پھر 9، 10، 11 بجے اٹھ کے دھندوں پہ جاتے ہیں اور شام کی سیلری یا تنخواہ یا مہینے کی سیلری لے کر آتے، سرواڑے سون رودڑے کے رودڑے جڑتے ہیں کہ مول صاحب کہیں بھی بچتا نہیں ہے گا، اور قرضے کا قرضہ چڑھتا جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ جب اللہ تقسیم کر رہا ہے تب لینا نہیں ہے۔ وقت بھی تقسیم ہوتا ہے، خیر بھی تقسیم ہوتی ہے، زندگی بھی تقسیم ہوتی ہے، رزق بھی تقسیم ہوتا ہے، برکت بھی تقسیم ہوتی ہے، علم بھی تقسیم ہوتا ہے، سب وہچنی ہو رہی ہے، اور وہچنی کے وقت ہم کھراٹے لیتے ہیں، شیطان ہمارے پاؤں دباتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی عارفی بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ بات انہوں نے کہی کہ صبح میں ہر چیز کی زندگی ہوتی ہے، آکسیجن، صبح میں جو آکسیجن ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے اچھے ممالک کے لوگ صبح میں واکنگ کرنے نکلتے ہیں تاکہ اچھی صاف ستھری ہوا ملے تو آدمی کے بدن میں انرجی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے۔ تو جس وقت میں امت کے لیے برکت مانگی گئی اس وقت ہم برکت لینے کو تیار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان کی ڈیوٹی ہے اپنی، وہ 3 گرہ لگاتا ہے، ادھر 3 گانٹھ مارتا ہے، ادھر 3۔ پھر آدمی جب صبح میں
دعا پڑھ کے اٹھتا ہے تو ایک کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، فجر پڑھتا ہے تیسری کھل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان نے نیند میں اس پر جو قبضہ جمایا تھا وہ قبضے سے نکل گیا۔ اب ہم سب سوچیں کہ کتنے دن کتنی گانٹھیں ہم کھولتے ہیں، رات کو تو قبضہ تھا ہی، اور گانٹھیں نہیں کھلی صبح میں، تو انہی گانٹھوں کے ساتھ ابھی مولانا ابو طالب رحمانی صورت آئے تھے، امید اخبار وغیرہ جو ہے اس کی 50 سالہ وہ آدھی 50 تھی، اس کی 50 تھی، اس کے اندر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس امت کے کتنے افراد ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے کتنے دن سے فجر نہیں پڑھی، اور کسی ایک اللہ اس لیے کہا کہ ہمارا آج کا نوجوان جم میں جاتا ہے اور جم میں جا کے اپنی ہیلتھ بناتا ہے، اور ایک ایک ہاتھ میں 15 کلو کا ویٹ اور وزن اٹھاتا ہے، لیکن اس سے 1.5 کلو کا وہ کمبل نہیں فجر میں اٹھتا، تو اسی بہادری اور جم کھانے کا کیا فائدہ؟ 15 کلو اٹھا لے لیکن 1.5 کلو کا وہ کمبل نہ اٹھا سکے فجر میں، تو اس کے جم میں جانے کی پھرتی طاقت کا کیا فائدہ ہوا؟ بہت رو کر گئے، اور انہوں نے تو یہاں کہا کہ گجرات والوں تم یہ مت سمجھو کہ ہم بنگال، بہار، اڑیسہ میں پیسے دے کر مدرسے چلا رہے، تم اپنے جوانوں کی حفاظت کرو، اپنے جوانوں اس پر توجہ دو تو کہ تمہارا جوان کہاں جا رہا ہے، 3 بجے تک چائے کی لاری پر نشے ہو رہے، پھر فجر کہاں؟ جی تو 3 گیرا لگاتا ہے، وہ کھلی تو کھلی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو 2 ٹھنڈی نماز پڑھے، اس کی تفسیر ہے فجر اور عصر، تاکہ وہ جنت میں جائے گا۔ فجر کی نماز کے کسی اللہ والے نے کہا کہ اس بستی میں نمازی کتنے اس کو دیکھنا ہے تو فجر میں دیکھنے کا، اور آبادی کتنی ہے اس کو جمعہ میں دیکھنے کا۔ ایک تھرمامیٹر بتایا ہم سب کو مان، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس کی حفاظت میں۔ اور پھر آگے حدیث میں کہا کہ ابن آدم تو دیکھ کہ اس کے بدلے میں تجھے کچھ بھی نہیں دینا پڑ رہا ہے، فانظر یا ابن آدم لا یطلبک اللہ من ذمہ بشیء، کہ اتنی بڑی حفاظت اللہ دے رہے اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے۔ آج ہم سب کو سب سے بڑا مسئلہ حفاظت کا ہے، ہمارے وجود کی حفاظت، ہماری نسل کی حفاظت، ہمارے کاروبار کی حفاظت۔ کتنا آسان نسخہ، فجر پڑھی کہ اللہ کی حفاظت، کتنا سستا سودا ہے۔ یہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بولو، آرام سے کر سکتے۔ ابھی میں قصہ سنا رہا ہوں کہ ہمارے رشتہ دار میں ایک عورت جو ہے اس کا آپریشن ہونا تھا، رات کو ایڈمٹ کیا ان کو، اور ان کو پریشر کی کوئی گولی لینے کی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا آپریشن 7-8 بجے ہے، تو یہ گولی 5 بجے سے پہلے لے لو۔ وہ ہماری ان سے فجر کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو ان کا فون آیا ہمارے گھر والوں کو کہ ذرا 5 بجے اٹھا دیں، فون لگائی، لیکن جب 5 بجے فون کیا نا ہم نے تاکہ گولی لے لی۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ گیا؟ پرابلم یہاں ہے نیت ہی نہیں فجر پڑھنے کی۔ اس لیے تو حدیث میں آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں اور آپ نیت کریں اور تھوڑی کوشش نہ کریں تو اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ
کیسے توفیق نہیں، ضرور دے گا توفیق. نیت کرے، پکا ارادہ کرے کہ کچھ بھی ہو جاوے مجھے فجر پڑھنی. پھر فجر پڑھنے کے بعد والا دن دیکھو اور بغیر فجر کا دن دیکھو، زمین آسمان کا فرق. تو اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ وہ آدمی ہرگز دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی نماز تو پانچوں ٹائم کی پڑھنی ہے، لیکن فجر کا وقت نیند کا غفلت کا وقت ہے، عصر کا وقت کاروبار کا وقت ہے، کاروبار سے لوٹنے کا وقت ہے، اسکول سے لوٹنے کا وقت ہے، کاموں سے تھک کر آنے کا وقت ہے. تو یہ دو وقت میں آدمی اہتمام کرے گا تو ظہر میں تو ہر آدمی فارغ ہوتا ہے، مغرب میں گھر پہ آ جاتا ہے، عشاء تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو کہا وہ دوزخ میں ہرگز نہیں جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پوری رات کا سستا سودا ہے. ایک حدیث میں آیا کہ اگر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا ثواب مجھے اور آپ کو معلوم ہو جاوے تو لوگ گھسٹ کر آنے لگے. کیسے؟ اللہ نے پیر دیے، گھسٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن نہیں آ رہے. ثواب اتنا، اس کا پتہ اصل میں آنکھ بننے کے بعد اس کرنسی کی اہمیت ہے کہ ایک نیکی کس کو کہتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان بن حسمہ کو بازار کا نگراں بنا رکھا. تو انہوں نے رات کو بہت نفلیں پڑھی، تہجد پڑھی، فجر میں آنکھ لگ گئی. حضرت عمر وہاں سے گزرے، ان کے گھر والوں کو پوچھا کہ وہ دکھے نہیں فجر میں. یہ خیر خواہی تھی، تو پوچھتے تھے کہ دکھے نہیں فجر میں، تاکہ وہ رات کو نفلیں بہت پڑھی نے تو آنکھ لگ گئی. تو کہا کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں پوری رات نفل پڑھنے سے. تو جب آدمی کی نفل پڑھنے سے فجر جاتی ہو تو ایسی نفل کی بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر دوسرے کام کی اجازت ہو سکتی ہے؟ بولو، ارے بولو. 12 بجے تک کھیلنا، 1 بجے تک موبائل، 2 بجے تک موبائل، چوراہوں پر بیٹھنا، یہ ہم سب کا ہماری بستیوں کی خصوصیتیں ہو گئی. جب رات کو آدمی اتنا دیر سے سوئے گا تو اس کی طبیعت تو خراب ہوگی ہی ہوگی. ابھی نہیں، جوانی میں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ جوانی میں ڈیفینس کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے احساس نہیں ہوتا. جیسے اوپر جائے گا جوانی کی مرچیں بوڑھاپے پہ یاد آتی ہے. مرچی کھانے کو کھا لی لیکن بوڑھاپے میں وہ مرچی ستاتی ہے. ایسے ہی جوانی میں بہت کچھ کر لیا لیکن جیسے ہی 40-45 شروع ہوگا نا، وہاں سے 60-70 کا اثر محسوس ہوگا. اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا. اسی طریقے سے ایک روایت فجر کے بارے میں آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی زیارت ہوگی؟ ہوگی. کہ پھر کیسے؟ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی. کہ تم چاند دیکھتے ہو 14ویں کا تو کوئی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے؟ دھکے مکے ہوتے. دوپہر میں سورج کو دیکھتے تو کوئی دھکے مکے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو فجر کی نماز ضرور پڑھا کرو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس مسئلے کے بعد فجر کا تذکرہ کیا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو فجر پڑھے گا اللہ اس کو اپنی زیارت، یہ جنت میں جانے کے بعد کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے اس میں رکھی. اللہ اس وقت کی قسم کھا کر مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے والفجر. تو مجمع نیت کرتا ہے، سب کریں گے. دوستوں کو فون لگا لیں، خود الارم رکھیں. اور اس کا سب سے بڑا دیکھو، ہم جلدی سونے کی فکر. عشاء کے بعد 3 جماعتیں ہو جاتی، معلوم ہے نا؟ ایک 4 مہینے جاتی، ایک چلہ 1 سال میں جاتی. عشاء کے بعد 3 جماعتیں ہو جاتی ہیں. بولو، ایک سو جاتا ہے، اس نے نہ کمایا نہ کھویا. دوسرا عبادت میں ماشاءاللہ کما رہا ہے. تیسرا غلط کام ہو گیا، تیسری جماعت زیادہ ہے. یہ تیسری کو ہے تو دوسری کر دو، اور دوسری بھی نہیں ہو رہی تو پہلی کر دو. ابھی مولانا فرید صاحب ایک جگہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر بہت اہم کام نہ ہو
ہنگامی تقاضا نہ ہو تو عشاء کے بعد تشکیل کا کام بھی مت کرو۔ اتنے لیول کا ذمہ دار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بہت اہم تقاضا نہیں تو عشاء کے بعد تشکیل کا کام بھی مت کرو۔ اور آدمی فجر میں سوتا ہے، فجر کے بعد سوتا ہے تو بہت ساری دنیاوی اور اخروی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابھی تو آگے اللہ نے 10 راتوں وغیرہ کی قسم کھائی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی مجلس میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہر ایک کو فجر کی نماز خصوصاً اور 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو اور ہر ایک کو ایک دوسرے کو اٹھانے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت